اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ علی اہلہ والسلام علی اہلہا اما بعد اللہم ارزقنی فیہ الذہن۔ اے پروردگار، میرا اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں حافظہ قوی فرما۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا ہے، اس کا پہلا جملہ ہے پروردگار ہمارا اس مہینے میں حافظہ قوی فرما۔ اور حافظہ قوی ذہن خداوند متعال کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور عموماً دیکھا جائے تو حافظہ بہت ہی کم لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اکثریت کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو حافظے کی کمزوری کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے اہم وجہ حافظے کی کمزوری کی گناہ ہے۔ ایک شخص کسی عارف کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ایک میں طالب علم ہوں، تو میں کیا کروں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو؟ تو اس عارف نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ کرتے ہو تو پھر نہ طالب علم تو کیا کچھ بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ جب تک آپ کا حافظہ نہیں ہوگا آپ کو علم حفظ نہیں ہوگا، اور علم حفظ نہیں ہوگا تو کسی مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو گناہ کی وجہ سے حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ نہ کرے تو انسان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ آیت اللہ بروجردی بڑے مجتہد تھے، مرجع تقلید۔ تو انہوں نے جب 20 سال کی عمر میں سیوطی ایک کتاب حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، شعروں کی، عربی شعر ہیں، اس سے ادبیات کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ آپ جب مجتہد بن گئے، درس خارج پڑھاتے تھے، یا اس کے بعد بھی انہیں سیوطی کے جو اشعار تھے وہ یاد تھے، یعنی ایسے کہوں کہ بچپن والی چیزیں انہیں بڑھاپے میں بھی یاد تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا۔ بس اگر انسان گناہ نہ کرے تو انسان کا حافظہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور حافظہ مضبوط کرنے کے لیے دعائیں وارد ہوئی ہیں، مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی، اور اسی طرح آیت الکرسی کا زیادہ پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید جو ماہ رمضان میں، کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جیسے آپ نے ختم قرآن کیا ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ ماہ رمضان روزہ جو ہے گناہ سے بچانے کے لیے ہے۔ تو انسان اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلے تو اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور یہ خداوند متعال کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔